آپ نے عقاب دیکھا ہوگا، عقاب کی ایوریج ایج 80 سال ہے، مگر 40 سال پہ پہنچ کر اس کی چونچ، اس کے ناخن جو پنجے ہیں وہ اور اس کے پر صحیح کام نہیں کرتے، اونچی اڑان بھرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتے، شکار کرنے میں اسے دقت ہوتی ہے۔ تو یہ 40 سال کی ایج میں پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر سب سے پہلے اپنی چونچ کو کسی پتھر پہ مارتا ہے۔ جب وہ چونچ پتھر پہ مار کے اس چونچ کو اپنے سے جدا کر دیتا ہے اور ہلکا پھلکا شکار کر کے اپنا گزارا کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ نئی چونچ آئے۔ جب نئی چونچ آتی ہے تو اس نئی چونچ سے ہی اپنے ناخن جدا کرتا ہے، ناخن بھی جدا ہو گئے، اب نئے ناخن کا انتظار کرتا ہے۔ جب نئے ناخن آتے ہیں، نئی چونچ آتی ہے تو پھر یہ اپنے پروں کو، جو وہ پر جو اس کو اونچی اڑان بھرنے میں دقت دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ انہیں بھی اپنے سے جدا کرتا ہے۔ پھر انتظار کرتا ہے کہ نئے پر آئیں۔ جب نئے پر آ جاتے ہیں، اب نئی چونچ ہے، نئے پنجے ہیں، نئے پر ہیں، یہ اگلے 40 سال کے لیے پھر تیار ہو چکا ہو اور پھر جوانوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بالکل تیار ہوتا ہے۔ انسان کی بھی ایوریج ایج اگر ہم دیکھتے ہیں تو 80 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، مگر 40 سال کے بعد ہم بھی غور کریں تو ہماری بھی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر کی تکلیف۔ لیکن 40 سال پہ پہنچ کر ہم بھی عقاب کی طرح اپنا جائزہ لیں اور ہم دیکھیں ہم اپنا لائف اسٹائل کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ 40 کا عدد بڑا خاص ہے کیونکہ انسان میچور ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال۔ 40 سال میں انسان میچور ہو چکا ہوتا ہے، تو 40 سال پہ پہنچ کے ہمیں بھی اپنا ایک جائزہ لینا چاہیے۔ ہم نے فالتو کے جو جھگڑے پال رکھے، جو دشمنیاں پال رکھی، جو لوگوں سے قطع تعلق کر کے ہم بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم شوگر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا۔ یاد رکھیے کہ اگر راستے میں کنکر بچھے ہوئے ہیں اور آپ نے جوتا اچھا پہنا ہے تو آپ بآسانی اس پر چل سکتے، لیکن اگر جوتے میں ہی آپ نے کنکر بھرے ہوئے ہیں تو آپ بہت دور تک نہیں چل سکیں گے۔ ہم نے جو فالتو دشمنیاں پال رکھی ہیں ہمیں انہیں ختم کرنا پڑے گا۔ اور واصف صاحب کا وہ جملہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کے مسافر راستے کے چھوٹے موٹے مسئلوں میں، جھگڑوں میں نہیں الجھا کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ اگر آپ نے بھی عقاب کی طرح اونچی اڑان بھرنی ہے تو ان فالتو چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا، ان جھگڑوں کو، لڑائیوں کو، ان تمام معاملات کو ختم کر کے آگے چلیں اور اپنا لائف اسٹائل چینج کریں۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ 40 سال کے بعد ایکسرسائز شروع کریں، واک کرنا شروع کریں، اپنی خوراک کا جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی اچھے لوگ ہیں۔ 40 سال تک جن لوگوں کے ساتھ آپ چلے، آپ کو ان سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یا انہوں نے آپ کی زندگی برباد کی، بری سنگت کو چھوڑیں۔ قدرت 40 سال پہ پھر انسان کو سدھرنے کا ایک موقع دیتی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک اہم بات اور وہ یہ کہ آپ ہارڈ ورک سے اسمارٹ ورک پہ کیسے آ سکتے ہیں، یہ سوچیں۔ آپ اسمارٹ ورک شروع کریں، اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیں تو ہمارا چینل تسلیمیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔